کہ خلافت معاویہ کی. اور آج کی جو صورتحال، کسی کو ذکر سے ان کے ہے اس طرح خطرہ. حیدرآباد میں ایک پروگرام تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کینسل کرا دیا میرا آنا کہ آئیں گے نہیں، وہ درخواست دے ہوئے کل. تو کہنے والے نے کہا کسی کو ذکر سے ان کے ہے اس طرح خطرہ کہ جیسے اب بھی حکومت معاویہ کی. کسی کو ذکر سے ان کے ہے اس طرح خطرہ کہ جیسے اب بھی حکومت معاویہ کی ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتخاب خداوندی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں اگر گستاخی کر دو گے تو سوال یہ آئے گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا عہدہ کس نے دیا؟ تو جواب آئے گا حضرت عثمان نے، حضرت عمر نے. تو پھر کہا جائے گا ارے یہ لوگ بھی ٹھیک نہیں. پھر یہ آئے گا کہ حضرت عمر کو خلیفہ کس نے بنایا؟ تو بات آئے گی حضرت ابوبکر نامزد کر گئے تھے، ارے یہ بھی ٹھیک نہیں. پھر یہ بات آئے کہ حضرت ابوبکر کو کس نے خلافت دی اشارتن کنایتن. تو بات آئے گی نبی نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا تھا. او کہاں تک بات پہنچی؟ ارے بات سمجھ آ رہی ہے؟ پورے دین کو لینا چاہ رہے ہیں، خالی حضرت معاویہ اور بعد کے لوگوں کا معاملہ نہیں ہے. یہ پورے دین سے اعتماد اٹھانا چاہ رہے ہیں، پورے دین سے بھروسہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، پورے دین کو کی بنیادیں ہلانا چاہ رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب یہ معاملہ ہے تو ہم صاف صاف علل اعلان، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کی فضیلت نہ پوچھئے، حضرت معاویہ کی فضیلت نہ پوچھئے. رب کی ہے ان پہ کتنی عنایت نہ پوچھئے، رب کی ہے ان پہ کتنی عنایت نہ پوچھئے. سینے سے دل نکال کے رکھ دیں گے ہم ابھی، سینے سے دل نکال کے رکھ دیں گے ہم ابھی. ہم سے معاویہ کی محبت نہ پوچھئے، ہم سے معاویہ کی محبت نہ پوچھئے. اور پھر میں آخر میں جو پہلے کہا تھا پھر کہہ دوں کہ حضرت معاویہ سے محبت اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے نانا یا خالو ہیں یا ہمارے نانا اور خالو کے ابا ہیں. ہمیں حضرت معاویہ سے اس لیے محبت ہے کہ معاویہ کاتب وحی ہیں. ہمیں معاویہ سے اس لیے محبت ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی افتراق کو محبتوں میں بدل دیا. مسلمانوں میں جو جہاد رک گیا تھا، حضرت معاویہ اور بنو امیہ کے دور میں آگے بڑھا اور ہم تک پہنچا، ہندوستان تک آیا بنو امیہ کے دور میں. ہمیں معاویہ سے اس لیے محبت ہے کہ انہوں نے بحری راستے میں بیڑے ڈال دیے. ہمیں معاویہ سے محبت اس لیے ہے کہ وہ ابوبکر و عمر، عثمان و علی کے منظور نظر تھے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بھائی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ہیں، دوست ہیں، رفیق. ارے کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں. ایک آخری بات، چھوٹی سی بات، ختم. قرآن کی آیت جو پڑھی ترجمہ، بات ختم. میں جو اتنا چلا کر کہہ رہا ہوں رفیق ہیں، دوست ہیں، محبوب ہیں، کیوں کہہ رہا ہوں؟ بہت سی بنیادیں. ایک چھوٹی سی بات اور بات ختم. علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لیجئے گا. اگر میری بات پر یقین نہ ہے تو پڑھ لیجئے گا، اور اگر کسی فلاں سے تعلق تو اس سے بھی پوچھ لیجئے گا جا کے. کسی عاقل ذاکر جس سے چاہیے پوچھ لیجئے گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا اظہار جو کیا، اظہار لفظ یاد رکھیے گا، میں قبول نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے اسلام کا اظہار کیا مکہ فتح ہونے کے بعد. کب؟ مکہ فتح ہونے کے بعد. علماء بیٹھے ہیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے مکہ سے مدینہ کی طرف. مکہ فتح ہونے سے پہلے وہاں پر کفر کا غلبہ تھا، لہذا اگر وہاں کوئی مسلمان ہے تو دارالاسلام چلا ہے، اس کی ہجرت قبول. لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، وہ خود دارالاسلام ہو گیا، تو اب وہاں سے کوئی ہجرت کر کے مدینہ آتا تو نبی فرماتے اب مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت قبول نہیں، وہیں رہو. کوئی آ جاتا تو آپ واپس کر دیتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں. ایک صاحب بڑے مچل گئے، کہیں گے نہیں میں تو مکے سے جاؤں گا، مدینے میں رہوں گا مکے فتح ہونے کے بعد. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. حضرت عباس نے کہا جاؤ چلے جاؤ، اللہ کے نبی تمہاری ہجرت قبول کر لیں گے. کہنے نہیں کیسے قبول کر لیں گے، یقین نہیں ہے. میں حضرت عباس نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم تمہاری ہجرت قبول کر لیں گے نبی. اب وہ حضرت عباس کی دستاویز و قسم لے کر نبی کے پاس گئے تو نبی فرماتے ہیں دیکھو مکہ فتح ہونے کے بعد ہجرت نہیں ہے، ضابطہ علل اعلان لا ہجرت بعد الفتح. لیکن چونکہ میرے چچا عباس نے قسم کھا لی ہے اور چچا باپ کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے عباس کی قسم کی لاز میں تمہیں مدینے میں کہہ رہا ہوں رہو.
ارے بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی پرمیشن کسی کے لیے نہیں ہے، ایک استثناء ہے بڑی قسم کے بعد اور عباس کی قسم کے بعد، یہ سمجھ لیا بات۔ اب سنو بات آگے کی جو میں بتاؤں، آپ پوچھ لیجئے گا جب اسلام کا اظہار کیا مکے کے فتح ہونے کے بعد تو حضرت معاویہ کو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ مکے میں ہونا چاہیے تھا نا، یہ مدینے میں کیوں کتابت کر رہے ہیں بیٹھ کے؟ ہر وقت نبی کے پاس کیوں موجود ہیں؟ یہ نبی کے خطوط کیوں لکھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی بارگاہ میں حضرت معاویہ کو کوئی خاص رتبہ حاصل ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ چیخ چیخ کر تاریخ بتا رہی ہے کہ حضرت معاویہ کا نبی سے خصوصی رشتہ ہے، اور بہت سے رشتوں کے ساتھ ایک رشتہ یہ بھی ہے کہ سچائی یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ فتح ہونے سے بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اظہار نہیں کیا تھا، اسی وجہ سے حضرت معاویہ باوجود اس کے کہ بڑے مدبر ہیں، بڑے منتظم ہیں، بڑے بہادر ہیں، رومیوں کے چھکے چھڑا دیے، لیکن کبھی بھی نبی کے سامنے کسی جنگ میں نہیں آئے، نہ بدر میں آئے، پڑھ لی پوچھ لیجئے گا، نہ احد میں آئے، نہ خندق میں آئے، باوجود اس کے کہ باپ ابو سفیان سردار ہو کر، بڑے سردار ہو کر کفار کی طرف سے آ رہے ہیں، لیکن معاویہ نبی کے مقابلے میں نہیں آئے کبھی بھی۔ یہ نبی سے معاویہ کی محبت ہے۔ نبی کے گھر والے حضرت حسن اور حسین کا مقام و مرتبہ شہزادوں جیسا تھا، شہزادوں جیسا تھا، وقت سے پہلے ان کا وظیفہ جاری ہوتا تھا، اور سعادت۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد، ان کے پاس نبی کے کچھ ناخون اور کچھ بال تھے، کہا تھا میرے مرنے کے بعد میرے کفن میں نبی کے یہ ناخون اور یہ بال لگ گئے۔ جو نبی کے ناخونوں اور بالوں کی حفاظت کر رہا ہو اور نبی کے ناخون اور بالوں کو اپنی نجات کا سرمایہ سمجھ رہا ہو، وہ نبی کے نواسوں، نبی کے گھر والوں کے بارے میں ذرا سی بھی گستاخی کی سوچ سکتا ہے؟ یہ ساری داستانیں غلط۔ نبی کے گھر والوں کے ساتھ صحابہ کا جو معاملہ تھا اس پر بھی بڑی لمبی گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن نہ کر کے ایک چھوٹی سی بات رکھ دوں اس کی ایک منٹ کی، کہ جو معاملہ تھا وہ کیا تھا، آپ کے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، یہ سارے صحابہ کا معاملہ تھا نبی گھر والوں کے ساتھ۔ مثال ایک دی جاتی، پوری دیگچی کے سارے چاول نہیں چکیے جاتے، مثال ایک دی جاتی، ایک چاول دیکھا جاتا ہے، ایک دے رہا ہوں، پورے دور کی یہ بات ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، چھوٹے بچے ہیں دونوں، کچھ بات چیت بحث ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہزادے ہیں، بچے ہیں، شہزادیت میں کہہ دیا، مقام تھا، کہہ سکتے تھے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، نوجوان جنت کا سردار ہے، کہہ سکتے، کہہ دیا انہوں نے۔ اچھا ہم سے بحث کر رہے ہو؟ تمہارے باپ عمر ہمارے نانا کے غلام ہیں، ہمارے نانا کے غلام ہیں تمہارے باپ، تم ہم سے بحث کر رہے ہو؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنا تو اس بات کی تہ تک جا نہیں پائے، روتے ہوئے اپنے ابا کے پاس گئے، عمر ابن الخطاب کے پاس، کہ ابا حسین سے میری یہ بات ہو گئی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمہارے باپ میرے نانا کے غلام ہیں۔ ایک طرف عمر کا تیور سوچئے، یہ جملہ سنا تو رونے لگے اور کہتے ہیں بیٹے جلدی کاغذ قلم لے جاؤ اور حسین سے لکھوا لو، یہ بات کل میدان حشر میں کام آئے گی۔ ہم دعویٰ کریں گے کہ میں آپ کے نبی کا غلام ہوں، اور ثبوت میں حسین کا یہ رقعہ پیش کر دیں کہ حسین نے کہا تھا۔ بیٹا یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، نجات کا ایک پروانہ ہے، جلدی جا کر بیٹے لکھوا لو، جلدی کرو۔ یہ مزاج تھا اہل بیت سے محبت کا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے صحابہ کا ایک مقام ہے، خاص طور سے حضرت معاویہ کاتب وحی ہونے کی وجہ سے